ایک دفعہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک انہوں نے اوپر ایک زوردار آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی دنیا میں نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے 2 نوروں کی بشارت دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئے۔ نمبر 1، فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ، اور نمبر 2، خواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ اب یہاں پہ عربی کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ خواتیم ہے، اور عربی میں جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتی ہے۔ عربی میں واحد ہے، اس کے بعد تثنیہ ہے اور پھر جمع، جیسا کہ مشرق یہ سنگولر کا صیغہ ہے، اور مشرقین 2 مشرقیں، اور مشارق 3 یا 3 سے زیادہ مشرقیں۔ تو یہ خواتین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایٹ لیسٹ 3 آیات۔ تو یہ واحد حدیث ہے جس میں سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کا ذکر آیا ہے، جو آج ہم نے کور کرنی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر آن ورڈ اینڈ تک۔ ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اور یہ اسپیسیفکلی ہمارے صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل ہے، جو بلو کارڈ کے اوپر ہم نے ریفرنس دیا ہوا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی۔ ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی یعنی کسی قسم کا اور وظیفہ جو کسی بھی وہ کام کے لیے کرتا ہے، شیاطین کو بھگانے کے لیے، جنات کو بھگانے کے لیے، مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے، تکلیف کے ازالے کے لیے، ہر چیز سے یہ کفایت کرے گا یہ ایک وظیفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور جو میں نے اس سے پہلے حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم کی، جس میں ایک فرشتے نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت دی، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات۔ اس میں آگے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جو شخص بھی سورۃ الفاتحہ یا سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگ رہا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ تو وہ تو بڑی بہترین دعائیں ہیں، چاہے سورۃ الفاتحہ ہو یا سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات، وہ دعائیں بھی ہیں، تجدید ایمان بھی ہے، ہر حوالے سے اہم ترین آیات ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے اپنے پاس ایک کتاب لکھی تھی۔ لوح محفوظ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے پیدا ہوا ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر فرمایا لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، یعنی اس کے بعد لوح محفوظ پیدا ہوا، اور جو کچھ ہو چکا یعنی قلم کی اپنی پیدائش، اور قیامت تک ہونے والی جو تقدیر سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، ایک ایک ٹائنیز ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں وہ قلم سے لکھوا دی۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہارڈ ڈسک ہے بڑی، جس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کی ہے مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات درج فرمائی تھی ان میں سے آخری 2 آیات سورۃ البقرہ کی نازل فرما کر سورۃ البقرہ کو مکمل کیا. یہ کوئی عام آیات نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، فضائل قرآن والا جو چیپٹر ہے. امام نسائی کی 2 کتابیں ہیں، بیسیکلی تو ان کی کتاب ایک ہی ہے، سنن نسائی الکبریٰ، جس کی تلخیص کر کے سنن نسائی الصغریٰ لکھی گئی، جو ہم سنن نسائی جسے کہتے ہیں. ان کے شاگرد تھے امام ابن السنی، انہوں نے اس کو کم کیا تھا. وہ جو اوریجنل کتاب ہے اس میں آلموسٹ 12,000 احادیث ہیں. اس میں کئی ایک چیپٹرز الگ سے بھی اردو زبان میں پرنٹ ہو چکے ہیں. وفات النبی ایک چیپٹر ہے، خصائص علی اسی کا چیپٹر ہے، فضائل قرآن اس کا چیپٹر ہے، عمل الیوم واللیلہ صبح شام کے اذکار اس کا چیپٹر ہے، سنن نسائی الکبریٰ. اس میں جو فضائل قرآن چیپٹر ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے جو خاص خزانہ ہے اس میں سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں. اور یہ جو آخری الفاظ ہیں نا کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں، یہ صحیح مسلم میں بھی الفاظ موجود ہیں جو میں نے پہلی حدیث بیان کی. ان آیات کی فضیلت کے لیے یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ یہ آیات اس دنیا میں نازل نہیں ہوئیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، بلکہ شب معراج نازل ہوئی ہیں آسمانوں پر. صحیح مسلم کے اندر موقوفاً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یعنی ان کا قول کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 انعامات دیے تھے. نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور نمبر 3 جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی شرک نہیں کرتا ہوگا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ اپنا عذاب بھگت کے. لیکن الٹیمیٹلی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخری دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی بھی اجازت دے گا کہ میں دوزخ میں سے اس شخص کو بھی نکال دوں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. یعنی جس نے، ایک اور حدیث میں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جس کے پلے سوائے اس کے کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ صرف اس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوگا. لیکن یہ بالکل اینڈ پہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے سے ہی جنت مل جانی ہے. واللہ عالم، وہ 1000 سال لگیں، لاکھ سال لگیں، کروڑ سال لگیں، وہ اللہ کو پتہ ہے. اللہم اجرنا من النار، آمین. یہاں تو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نا جی خیر ہے دیکھی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور انہی سے کہا جائے نا کہ آپ 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں تو نہیں رکھ سکتے. اور جہنم کے بارے میں کہتے ہیں دیکھی جائے گی، ایک پھیرا ہی لگے گا. تو بس یہ دیوانگی کی سوچ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ میرے بھائیوں میں نے چند احادیث بیان کر دی سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کی، اور اس میں سے بھی اسپیسیفکلی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے آنورڈ. ان آیات کو پڑھنے کی روٹین بنائیں، اور چونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ جو رات کے وقت میں پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کفایت کریں گی. تو رات کی ڈیفینیشن شریعت کے اندر مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، غروب آفتاب کے ساتھ ہی. اسی لیے سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ روزے کو رات ہونے تک مکمل کرو. تو رات شریعت میں غروب آفتاب کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ چاند بھی آپ دیکھیں اگلے مہینے کا سٹارٹ جو ہے وہ رات کے وقت چاند نظر آ جاتا ہے، مغرب کے فوراً بعد ہی. پہلی کا چاند تھوڑی دیر کے لیے نظر آتا ہے مغرب کے فوراً بعد. تو مغرب کے بعد بھی آپ ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کی روٹین بنائیں اور اسے کبھی سکپ نہ ہونے دیں. کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، سارے وظائف کے اوپر بھاری ہے یہ وظیفہ. اور کچھ عرصہ آپ اپنی روٹین بنائیں گے تو آپ کو یہ خود بخود زبانی یاد ہو جائیں گی، آپ کو کوئی اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی. آخری 3 آیات کا وظیفہ بنا لیں، للہ ما